الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی آج ہم بات کریں گے اب کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر کس کو بنایا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ نے تمام کائنات اور مخلوقات میں انسان کو بہتر بنایا ہے، بلکہ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے جو ہے انبیاؤں کو بہتر بنایا، حالانکہ اللہ انبیاؤں پہ اللہ کا سلام ہے، سلامتی ہے۔ اچھا، اب اللہ کا دین کیا ہے؟ بھائی سب سے بڑا تو دین ہے نا، ہاں، کیونکہ انبیاء کو پٹتے ہوئے دیکھا لیکن دین کو مٹتے ہوئے نہیں دیکھا، تو سب سے بڑا اللہ کا دین ہے، اور اللہ کا دین ہے انسان کو بہتر بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات اور مخلوقات میں اعلان کیا کہ ہم انسان کو اسرافی بنا دیں گے، تو تمام کائنات اور مخلوقات نے جو ہے اللہ کی اس بات پر جنہوں نے بھروسہ کیا وہ ایمان والے ہوئے، اور جنہوں نے کی یا کی یا انکار کیا وہ کافر ہو گئے۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف سے چنا مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، بلکہ مریم کا بیٹا تو بعد میں بنایا، اللہ نے اس کو پہلے اپنی روح چنا، جس کو روح اللہ کہتے ہیں، عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے۔ تو سب میں بہتر عیسیٰ ہے، ہم اس کی وضاحت کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ کی بصارت اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، ایک وجاہت۔ دوسری وجاہت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو ہے میں عیسیٰ کے سب سے قریب رہوں گا۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو ہستی بنایا ہے، ہستی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاؤں کو اکٹھا کر کے کہا کہ بھائی تم سب کو اس کو ماننا ہے، اسراف یہ میری چنی ہوئی روح ہے، اس کے لیے تم جو ہے دین کو آگے بڑھاؤ گے، مختلف دھرموں کے انداز میں دین آگے بڑھا۔ اور لاسٹ میں والجن والانس الی عابدون، جب اسراف پورا ہو جائے گا، قیامت کا پہلا سور پھونک دیا جائے گا، تو انسانیت اور شیطانیت کی ٹکر ہوگی، انسانیت کی طرف سے عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور شیطانوں کی طرف سے ابلیس۔ تو اس لیے عیسیٰ اور شیطانوں کا جنگ ہوگا، جس میں تمام شیاطینوں کو پیٹا جائے گا، دھیان رہے۔ تو سب سے بڑا دھرم اللہ نے انسان کو بنایا، انسانیت کو بنایا، اور سب سے اشرف المخلوق انسان کو بنایا، اور انسانوں کی طرف سے چنا اللہ نے عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ہاں، سب کے پاس الگ الگ پاور ہیں، جیسے موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ تعالیٰ خود کی صفات ہے، کیونکہ موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی فرشتہ نہیں آتا تھا، اور آتا ہوگا تو دکھائی نہیں دیتا تھا، کل ملا کے بات کیا ہے۔ ایسے ہی عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کوئی فرشتہ دکھائی نہیں دیتا تھا، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اتنے عمل دیے کہ تمام شیاطینوں کو جو ہے پیٹ سکے، جیسا بھاری شیاطین ویسا ہی بھاری عمل، یہ دھیان رہے۔ داؤد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس الگ فرشتہ آتا تھا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتا تھا، یہ دھیان رہے۔ اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام امیر ہیں فرشتوں کے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام چنا، امام مہدی علیہ السلام، یہ اس کا خطاب ہے، لقب مہدی لقب نہیں خطاب ہے، یہ دھیان رہے، مہدی علیہ السلام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دور چلیں گے، میں پہلے کئی بار بتا چکا ہوں، پہلا دور جو ہے نبوت کے طور پر چلے گا، اور دوسرا دور جو چلے گا وہ امام مہدی علیہ السلام۔ وہ کب چلے گا؟ جب جو زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جب پوتر پرجا کی شکتی ٹوٹتے ٹوٹتے سماپت ہو جائے گی، تو یہ باتیں ہوں گی۔ کون سی باتیں؟ جو زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ان میں اٹھایا جائے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے عمل اس کے اندر ڈالے جائیں گے، اور پھر اسراء ہوگا، اور پھر اسراء جب پورا ہو جائے گا اس کے بعد میں معراج، یہ دھیان رہے۔ مریم کا بیٹا عیسیٰ موت پہ وجے پراپتی کریں گے، فیہا بعد الموت، موت کو مات دے دیں گے، تو جو مرے ہوئے وہ کھڑے ہو جائیں گے، یہ دھیان رہے۔ اور آسمان اپنا مال جو ہے نہیں روکیں گے، سارے مال ساری روحوں کو زمین پہ گرا دیں گے، اور زمین اپنے خزانہ اگل دے گی۔ اس سے مراد جو مرے ہوئے ہیں وہ کھڑے ہونے سے سب سے امپورٹنٹ مال جو ہے انسان کی روح ہیں، جن کی گنتی ہوگی کہاں پہ؟ ونڈرفل، کہاں پہ گنتی ہوگی؟ زمین پہ ہی گنتی ہوگی۔ تمام انبیاؤں کی نماز پڑھائی ہے نا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی ہے نا، ہاں، تو وہ واقعہ ہوگا، اور جب کمپلیٹ انسان کی جیت ہو جائے گی تو
سور پھونک دیا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ جب رحمان سور کو پھونکنے کے لیے کہہ دیں گے تو جنتی تو کیا ہی ہوں گے، اور وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور جو پہلے کے گناہ گار ہیں وہ گھاٹے میں ہوں گے۔ پہلے کے گناہ گاروں سے جو مراد ہے، جب اللہ نے تمام کائنات اور مخلوقات میں اعلان کیا تھا نا کہ ہم انسان کو اسراف بنا دیں گے، تو جنہوں نے مانا وہ ایمان والے ہوئے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ گھاٹے میں ہیں۔ انسان کو جنہوں نے اسراف نہیں مانا، انسان انشاءاللہ گھاٹے میں نہیں رہے گا، ٹھک پٹ کے انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا۔ اتنی مجھے امید ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا، اور تو ہمارے ایک مفتی صاحب تھے طارق مشہود، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تمام جو ہے مخلوقات کے لیے، انسانیت کے لیے جو ہے نبی چنا گیا ہے۔ دیکھو، جب جو آسمانی کتاب آتی ہیں تو قانون مقرر ہوتا ہے، اور قانون پوری کائنات کے لیے ہوتا ہے، یہ دھیان رہے، ایک گھر کے لیے یا ایک ذاتی کے لیے یا ایک دیش کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، رہی بات یہ کہ اس کو پھیلانے میں، اس قانون کو پہنچانے میں کہاں تک پہنچتی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، جتنا پہنچا ٹھیک ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، تمام انبیاءوں کی الگ الگ ٹائم پہ قانون بنی، اور لاسٹ قانون قرآن شریف کی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوارا بنے گی، جو کہ امام ہیں، امام الانبیاء، اسی قانون کے تحت جو ہے حساب کتاب شروع ہوگا۔ بلکہ ایسا نہیں ہے کہ جو پہلے کی کتاب ہیں ان کے عمل نہیں جوڑے جائیں گے، جو پہلے کے عمل ہیں سارے عمل جڑتے چلے جائیں گے۔ الحمدللہ الذی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ تو میرے بھائیوں، جو سورہ کہف کی پہلی 3 آیتیں ان کو پڑھ کے دیکھو، اس میں سارے عمل جڑتے چلے جائیں گے، عمل جڑتے چلے جائیں گے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی مطلب دور ہوتے ہیں، جیسے اب چل رہا ہے مقام لدھ، یعنی قیامت سے بالکل پہلے والا دور، اس سے پہلے چلا کانا کا دور، اس سے پہلے چلا خلافت کا دور، اس سے پہلے چلا نبوت کا دور، اس سے پہلے چلا عیسیٰ نبی علیہ السلام کا دور، اس سے پہلے چلا اور بھی کئی انبیاء جو آئے نا ان کا الگ الگ دور چلا، جیسے داؤد نبی علیہ السلام کا دور، موسیٰ نبی علیہ السلام کا دور، نوح علیہ السلام کا دور، اور اس سے پہلے بھی دین چلا ہے، کیونکہ لگ بھگ اس عصرے کو پڑھنے میں لگ بھگ 6000 سال پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے، تو سارے عملوں کو جوڑا جائے گا۔ اب میں آپ کو ایک چیز وضاحت کر کے بتاتا ہوں کہ عیسیٰ نبی علیہ السلام کہاں تک شفاعت کریں گے۔ دیکھو، دادا آدم نبی علیہ السلام سے لے کر اور جب نتیہ ہوم بلی اٹھا لی جائے گی وہاں تک جیسے بھی جس کسی کے عمل بنے ہوں گے ان میں عیسیٰ نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ شفاعت کریں گے۔ اصلیت تو ہے کہ شفاعتم سیم ولا ینکجون، اللہ تعالیٰ شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پہلوان مریم کے بیٹے عیسیٰ کو میدان میں اتار کر تمام شیاطینوں کو پیٹتا ہوا، اور ٹھیک دادا آدم نبی علیہ السلام سے لے کر، اور یہ سمجھ لیجئے کہ جب نتیہ ہوم بلی اٹھا لی جائے گی وہاں تک، پھر وہاں سے آگے عمل اللہ کے ہاں نہیں جائیں گے، انہی میں سے چھٹنی ہوگی، اور ایسی چھٹنی ہوگی کہ اس میں سب سے زیادہ روح عیسیٰ کے پاس رہیں گی، یہ دھیان رہے۔ ہاں، ایک چیز اور بتا دیتا ہوں آپ کو، وشیش دھیان رکھیں، جبریل علیہ السلام کی شفاعت جو ہے پہلے دور میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلے دور جو نبوت کا دور ہے۔ جب اسرا ہوگا تو اسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے عملوں سے ہوگا، کیونکہ اس کے عمل وہاں ڈال دیے جائیں گے، یہ دھیان رہے۔ اور اس شفاعت کے اندر ہی مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی نکالا جائے گا۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین قدرت ہے۔ اور داؤد نبی علیہ السلام کی شفاعت چلے گی، اب اس کا مجھے الہام نہیں، اب کس طرح ہوگا۔ ہاں، الہام یہی ہے، اس کی بھی جو ہے وہ بھی بعد میں چلے گی نا، تو لگ بھگ مجھے ایسی امید ہے کہ وہ بھی داؤد نبی علیہ السلام کے عملوں سے ہی چلے گی، بلکہ فرشتوں کی شفاعت پہلے ہو چکی ہے۔ اسرا بند ہونے تک نہیں ہو سکتا، اسرا بعد میں بند ہو، پہلے مقام محمود چلتے ہو،
میں اتنا نہیں جانتا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن کل ملا کے تمام کائنات اور مخلوقات میں اللہ نے بہتر بنایا مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور مفتی صاحبوں کو ان کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، انبیاؤں کے چکر میں، بلکہ مفتی صاحب کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے زکوٰۃ مظلوم کا حق ہے، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں مدرسوں کا حق ہے۔ بے وقوفی کرنے سے جنت نہیں ملتی ہے، دھیان رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابامہ نبی کا حق ہے، ابامہ نبوت کا تاج ہے، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر کو ڈھانپنا سنت ہے۔ بڑی بے وقوفی ہے۔ پہلے تم اپنے پیٹ کو صاف کرو، حلال روزی کھاؤ، اور اس کے بعد میں قرآن پڑھو تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ ایسے ہی عیسائی لوگ، بائبل تو کہتی ہے کہ جو ہے بطرس نے عیسیٰ کو مسیح سویکار کیا ہے، تمام یروشلم واسیوں نے اس کو مسیح سویکار کر کے یروشلم سے دمشق کی طرف بھیجا ہے، اور عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ بڑی بے وقوفی ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے زکوٰۃ کو کھا لیا ہے، دوسرے کو مال کو کھا لیا ہے۔ اگر یہ لوگ محنت کی کمائی کر کے کھاتے تو اس طرح نہیں کہتے۔ یہ دھیان رہے، جنت اور جہنم کے دو ہی راستے ہیں، اچھے کرم اور برے کرم۔ اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اگر ہم کسی کا ساتھ دغا نہیں کریں گے، کسی کا لے کے دیں گے، کل ملا کے اگر ہم اچھا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ چلا دیں گے جنت والے راستے پہ، اللہ تعالیٰ کافی عمل دے دے گا اس کے لیے۔ اور جو برا کام کرے گا، جھوٹ بولے گا، پرائی نار کو تکے گا، کسی کے ساتھ دھوکہ دے گا، کینہ کپٹ رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم والے راستے پہ چلا دیں گے۔ راستہ بہت لمبا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن دیکھو ایک شاعر کہتا ہے نا، وہ شاعر شاعر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اس کے ایک ہی بیٹا تھا، وہ مر گیا، تو پتہ کیا کہہ رہا ہے کھکے من پکے کر مت کر من بھاری، اور یہی رستے جائے گی خلق اللہ ساری۔ تو دوسرا شاعر اس کو کیا جواب دیتا ہے؟ سنیے بات کو غور کر اور دھیان کر کے سنیے۔ ہاں جی، کیا کہتا ہے؟ ارے واہ کھکا بیوقوف ہے نو دی جو سمجھائے، آگے رستہ دو جمع بھائی راہ کون سی جائیں۔ تو دو راہ ہیں، ایک سچائی والا راستہ، ایک جھوٹ والا راستہ۔ اگر ہم جھوٹ والے راستے پہ چلیں گے، جھوٹ والے راستے سے مراد اور بھی کئی گناہ ہیں، جیسے پڑوسی کو ستانا، ماں باپ کی سیوا نہیں کرنا، اور بھی جو بھی ہیں، اور جیسے مثلاً کسی کے ساتھ کینہ کپٹ رکھنا، کسی کا لے کے نہیں دینا، کسی کے ساتھ دغا کرنا، یہ سارے جھوٹ والے راستے ہیں۔ اور سچائی والے راستے کیا ہیں؟ سچائی والے راستے آپ جانتے ہیں، کا لے کے دیے، جھوٹ مت بولے، کوشش کرے انسانیت کو اتپن کرنے کی، تو یہ سچائی والا راستہ ہے۔ اگر ہم سچائی والے راستے پہ چلیں گے تو آگے جا کے راستہ چاہے کتنا ہی بڑا ہو منزل، لیکن انشاءاللہ جنت تک پہنچ جائیں گے۔ سارے عمل دے دے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف جھکا لے گا اگر سچائی والے راستے پہ چلے گا تو۔ اگر جھوٹ والے راستے پہ چلے گا تو وہ دیووں کے تلے چلا جائے گا، مثلاً رام کے تلے گیا، مطلب کنہیا کے تلے گیا۔ اگر کوئی بات نہیں، کنہیا رام کے تلے نہیں گیا تو سب سے بڑا جرم جماعت اور تبلیغ کی طرف چلا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دھیان رہے، کہنے کا مطلب یہ ہے آدمی کو سچائی والے راستے پہ چلے تو انشاءاللہ جنت تک پہنچ جائیں گے۔ اور مفتیوں کو ان کے چکر میں بالکل نہیں پڑنا چاہیے، انبیاؤں کے چکر میں۔ اللہ جس کو بنا دے وہ بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ نے انسان کو بہتر بنایا ہے، بس یہی دھیان رہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور جس نے انسان کو اسراف المانا وہ سب سے بڑا پنڈت، اور جس نے انسانیت کا ہنن کیا وہ سب سے بڑے گھاٹے میں۔ الحمدللہ رب العالمین۔